السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالعزیز شکیل پوڈ کاسٹ میں آپ سب کا استقبال ہے. آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ میں حیدرآباد کے نوجوان عالم دین شیخ فیصل راشد جامعی حفیظ اللہ ہمارے ساتھ ہے. شیخ آپ کا بہت بہت استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ. شیخ وقت نکال کے آپ آئے, آپ کے ٹائٹ اسکیڈیول میں سے ماشاء اللہ, اللہ برکت دے. یہ اللہ کا احسان ہے, الحمد للہ. بارک اللہ بارک اللہ. شیخ کا تعلق حیدرآباد سے ہے ماشاء اللہ. حیدرآباد میں پلے بڑے اور جامعہ محمدیہ ریدرک میں ماشاء اللہ آپ کی تعلیم ہوئی, اور فی الوقت حیدرآباد میں کئی تعلیمی اداروں میں اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں ماشاء اللہ. الحمد للہ. بارک اللہ. شیخ آج ہم آپ کو دعوت دیے ہیں پوڈ کاسٹ میں, اس کی وجہ یہ ہے کہ امت تک ایک بہت بنیادی تصور ہم پہنچانا چاہتے ہیں. جی. بنیادی تصور وہ یہ کہ عمل کی قبولیت کے لیے سنت ضروری ہے. بالکل. ایسا ہم سیکھنے کی کوشش کریں ہیں. تو انشاءاللہ. سنت کیا ہے یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں. جی. تھوڑا سا آپ ہمارے سامعین کو سنت کی مختصر اصطلاح کیا ہے یہ بتا دیجیے. جی, جزاکم اللہ خیر. عمل کے قبول ہونے کے لیے سنت کی مطابقت لازمی ہے. جی. جب تک آپ کتنا بھی اچھا عمل کیوں نہ کر لیں, جی جی وہ نبی کی سنت کے مطابق نہیں رہے گا. ہم. رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں. جی 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 آپ مان لیجئے کہ 2 گھنٹے لگاتار کھڑے ہو کر کے خیرات کر رہے ہیں, جی لمبی نماز پڑھ رہے ہیں آپ, جی بہت خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, جی جی لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر وہ طریقہ نہیں ہے جی تو یقین مانیے وہ رد ہے. اللہ اکبر. تو ہمیں سنت کی اہمیت کو جاننا ہے. جی 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 اگر ہم لغوی اعتبار سے دیکھیں جی تو ڈکشنری میں سنت کا معنی ہوتا ہے طریق, راستہ, راستہ. جی الصراط, جی السنہ الصراط. جی 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 تو کسی بھی راستے کو سنت کہتے ہیں. جی اور اگر شرعی اصطلاح میں دیکھا جائے جی تو علماء اکرام نے کہا ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر. جی 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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا, جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا, جی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے کوئی ایسا عمل کیا جی جس پر نبی خاموش رہے, جی ان تمام چیزوں کو سنت کہا گیا. 3 باتیں. 3 چیزیں. جی. جی جی یعنی اللہ کے نبی کچھ اپنی الفاظ سے حکم قول. دیے, قول جی. اور کر کے بتائے, فعل. اور جو ہے صحابہ کرے اور اللہ کے نبی خاموش رہے. خاموش رہے تو اس کو تقریر کہتا ہے. جی جی قول, فعل اور تقریر, یہ جی جی تینوں کو سنت کہا جاتا ہے. سنت. جی جی جی. جی تو اسی کو سنت کہا گیا, اور جی اسی کے مطابق مجھ کو اور آپ کو ہر عبادت میں انجام دینا جی ہے جی انشاءاللہ. بالکل. تو مطلب جو بھی آپ عبادت کر رہے ہیں, جی. وہ عبادت میں یہ تینوں سنتوں میں سے کوئی ایک سنت کا پایا جانا ضروری ہے, لازمی ہے. لازم ہے. جی. اگر یہ تینوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں پایا جائیں گا تو عمل قبول نہیں ہوگا. وہ عمل قبول نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. جیسے مثال کے ہاں بولیے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, ایک سب سے بڑی چیز اللہ نے جو دی ہے توحید ہے. جی توحید. اگر ایک موحد انسان توحید پر ہونے کے باوجود بھی اگر سنت کو چھوڑ دیتا ہے جی تو جی وہ حدیث آپ یاد کریں, جی. من رغب عن سنتی فلیس فلیس منی. منی. جی تو یہ سنت کی اہمیت ہی یہ ہے جی کہ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ عمل قبول نہیں کرتا. جی بالکل. عمل کے قبول ہونے کی لازمی بنیادی شرط ہے کہ آپ کا ہر عمل پیارے نبی کے طریقے کے صلی اللہ علیہ مطابق ہونی وسلم. چاہیے. جی جی بالکل. مطلب اگر ایک انسان کو اپنے کچھ من میں آئے جیسا عمل کرنا اچھا دکھ رہا, جی. اور خوب محنت کر رہا, مگر اپنی جی. پوری رات پورا دن یا لاکھوں روپے خرچ کر کے کہیں اور جا کے عبادت کر رہا, جی. جی. تو اگر وہ یہ تینوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں رہیں گے تو اس کی پوری محنت رائیگان چلے جائیں گے. بالکل رائے گا جائے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم قرآن مجید میں واضح طور پر فرما دیا, جی جی وما آتاکم الرسول فخذوہ, جی جو نبی دے اسے لے لو, جی 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 وما نہاکم عنہ فانتہوا, جی جی اور بالکل. نبی نے جس سے منع کیا جی اسے بچ جاؤ. جی جی اب ایک ایسی ہم عبادت کر رہے ہیں جس نے جو حکم نبی کا نہیں ہے, جی جی نبی نے کبھی بتایا ہی نہیں, جی نہ آپ کی قولی حدیثوں میں ملتا ہے, جی نہ آپ کی فعلی حدیثوں میں ملتا ہے, اور جی. نہ صحابہ نے وہ عمل کر کے دکھایا. اللہ اکبر. پھر جی آپ کتنی بھی محنت کر لیں, جو طریقہ پیارے رسول کا ہے صلی اللہ ہی علیہ وسلم. نہیں, جی تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ مردود ہے, جی 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 عمل بالکل. قبول ہی نہیں ہو سکتا. اللہ حفاظت کرے. جی ایکچولی شیخ, معاشرے کے اندر سنت جو ہے, اگر میں اس سنت پہ عمل نہیں کر رہا ہوں تو کیا وہ عمل کو بدعت بولیں گے؟ جی. اگر میں ایک عمل کر رہا ہوں, کوئی بھی ایک نیک عمل ہے, جیسا کہ نماز پڑھ رہا ہوں, صدقہ دے رہا ہوں, حج کر رہا ہوں, عمرہ کر رہا ہوں, جی. ایک جی. جی. سنت کا ایک عمل ہے, یہ جی. تینوں میں سے کوئی ایک طریقہ ہونا ہے عمل کے اندر. جی. جی. اگر یہ تینوں بھی نہیں ہے تو کیا ایسے عمل کو ہم
बिदात बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? बिल्कुल बिदात बोल सकते हैं आप, जी, जी, जी। क्योंकि बिदात कहते ही उसको है जो सुन्नत के मुखालिफ खड़े हो जाए, अच्छा, ऑपोज़िट, ऑपोजिट। सुन्नत के ऑपोज़िट जो है वो बिदअत। अगर हम कोई ऐसी इबादत कर रहे हैं जो प्यारे नबी ने नहीं बताई, जी, जी, जी। आप कितनी भी अच्छी इबादत करो, वो ऑपोजिट में आके खड़ी हो जाएगी, जी, जी, वो जी, बिदात जी, हो जी, जाएगी। जी, जी। अमल आपको बहुत अच्छा लगेगा, जी, मगर वो बिदात है। अच्छा जी। ऑपोजिट में आ जाए तो वो बिदात कहलाएगी। जी, समझ गया शेख। जी, अभी आप ये बताएँ कि अमल कबूल होना है तो सुन्नत ज़रूरी है, बिल्कुल। ये ठीक है। अच्छा, अगर बिदअत कर ली तो कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई बड़ा मसला है क्या बिदअत में बहुत बड़ा? क्योंकि बिदअत, बिदअत, बिदअत बहुत सुनने में आता, ख़ासतौर पे अहले हदीसां जो है, जी, जी, हर जी। मामले में बिदअत, बिदअत, बिदअत बोलते रहते हैं, तो ये बिदअत इसकी का कोई बुनियादी बड़ा वजह ये है कि जी, अहले हदीसों को सुन्नत से मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, सुन्नत से सुभान अल्लाह, मोहब्बत। सुभान इसलिए अल्लाह। हम हर जुमा में जी, सुन्नत के मुताबिक नारा लगाते हैं, जी, कुल्लु मुहदसतिन बिदअ बिद व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। जी, 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 जी। बिदअत का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बिदअती जहन्नम में चले जाएगा। अल्लाहु अकबर! अल्लाह बिदअत हिफाज़त इंसान को करे। जहन्नम में ले जाने वाली है। अब इससे बड़ी खराबी क्या है कि रब के अज़ाब को दावत देना है बिदअत। जहन्नम में चले जाना है, जी, फरिश्तों जी, की लानत के मुस्तहिक है। तो इससे बड़ी अल्लाह खराबी और हिफाज़त इससे बड़ा मसला क्या है अल्लाह कि एक हिफाज़त इंसान करे। को बिदअत जहन्नम में ले जाती है अल्लाह हिफाज़त करे। यानी सुन्नत से अमल कबूल हो जाता और और बिदअत बिदअत करने से इंसान जहन्नम जहन्नम में में चले चले जाता जाता। है। अमल तो मरदूद होगा उसका, जी, जी, जी। लेकिन सज़ा ये है कि जहन्नम में चले जाएगा। अच्छा नहीं, अभी देखो बिदअत बिदअत बोले तो मैं क्या समझ रहा हूँ, कोई एक बुरा अमल। जी, बुरा अमल मतलब बिदअत ऐसा समझ रहा हूँ। जी। नमाज़ तो अच्छा अमल है ना, कुरान पढ़ना तो अच्छा अमल है, सदका करना तो अच्छा अमल है, तो खाना आप खिलाना तो अच्छा अमल जी, है। तो इसकी जो बुनियादी वजह है लोगों के नज़दीक बिदअत की तारीफ़ नहीं मालूम। हाँ। लोगों ने बिदअत के मफ़हूम को नहीं समझा। जी, 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 जी। तो अगर आप यूँ समझें कि बिदअत किसे कहते हैं, जी, तो अगर लुग़वी एतबार से देख लिया जाए तो जो है हम उसको कहेंगे बिदअत एक नई चीज़ ईजाद करना। जी, डिस्कवर अ न्यू चीज़, न्यू थिंग। जी, जी, नई जी। चीज़ को बना देना ये बिदअत है। बिदअत। लेकिन शरीयत के हिसाब से बिदअत किसे कहते हैं? शरई इस्तिलाह में अगर हम देखें, जी, तो इमाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह, जी, उनका बड़ा प्यारा जुमला है। उन्होंने कहा है कि मालम यशरअहुल्लाहु व रसूलुहु फहुवा बिदअ। जो चीज़ अल्लाह और उसके रसूल से साबित नहीं, वो बिदअत है। ये हमारी आम आवाम के लिए बड़ी आसानी से समझने वाली बात है कि हर वो चीज़ बिदअत है जिसका सबूत अल्लाह की किताब में ना हो और हदीस रसूल में ना हो, अच्छा, मतलब बिदअत के एक मुख्तसर तौर पे आप ये बता दिए कि जिसका सबूत कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है, वो बिदअत है, वो बिदअत है। बिदअत है। बिल्कुल। देखिए माशरे के अंदर सुन्नत और बिदअत की पहचान को लेके बहुत सारी गलतफ़हमियाँ हैं। जी, जैसे कि ऐसा लोग समझते हैं कि मेरी जमात का एक तरीक़ा है, तुम्हारी जमात का एक तरीक़ा है। तुम तुम्हारी जमात के हिसाब से करो हो, हम हमारी जमात के हिसाब से करते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई चीज़ में अगर किसी 2 दोस्तों में बात हो रही है जी। तो अरे नहीं यार तुम्हारे पास ऐसा है, हमारे पास ऐसा है। अल्लाह अकबर! जी, जी, ऐसा जी। होता है। तो इस सिलसिले में आपकी क्या रहनुमाई है कि 2 दोस्त मिल के कैसा डिसाइड करेंगे कि क्या आया ये अमल सुन्नत है या बिदअत है? देखिए, सबसे पहली बात ये हमारा तुम्हारा नहीं है, ये सबका है, जी, जी, जी। ये सबका है। हम सब सुभान अल्लाह अल्लाह। के बंदे हैं, जी, हम सब नबी की उम्मत में दाखिल हैं। सुभान अल्लाह। जी, तो हमारे दरमियान ये जो हमारा तुम्हारा आया, इसको लाने वाला हमारा दुश्मन है, शैतान। शैतान। जी, 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 उसने बाँट दिया हमको। जी, हम बँटे क्यों? जी। सीधी-सीधी बात है, जब सुन्नत के तरीक़े से हटोगे, गुमराही में चले बटोगे। जाएँगे। जी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे जाने के बाद उम्मत 73 फ़िरक़ों में बँट जाएगी। जी। क्यों बँटी? तो सहाबा किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों? कहा कि हक़ पे वही होगा मा अना अलैहि व अस्हाबी। माना है। तो मसला ये है कि जब हमने कुरान और हदीस को फ़हम सलफ़ से समझना छोड़ दिया, जी। हम तुम अलग-अलग हो गए। हम तुम अलग-अलग हो गए। उम्म, तो बुनियादी वजह ये है कि ऐसे लोग जब कोई अमल देखते हैं किसी का, जी, जी, माशरे में कोई अमल हो रहा है, जी, तो उसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे कि ये सुन्नत है, आया ये बिदअत है? जी, तो देखेंगे जो अमल हो रहा है उसकी दलील हम किताबुल्लाह में तलाश करेंगे, जी, सुन्नत रसूल में तलाश करेंगे या सहाबा की ज़िंदगियों में तलाश करेंगे, जी, उलमा से रुजू करेंगे। जी, और पूरी तहकीक के बाद अगर हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि ये जो अमल माशरे में हो रहा है या लोग कर रहे हैं, जी, ये कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है, जी, फ़हम सलफ़ में नहीं है, तो हुँ, फिर हम उसको बिदअत कहेंगे। जी, और बिदअत तो गुमराही है, जी। हर गुमराही इंसान को जहन्नम में ले जाने वाली है। अच्छा देखो ये बात समझ में आ गया कि 2 दोस्त अगर कोई एक मसले के ऊपर बात कर रहे हैं, तुम्हारा हमारा तरीक़ा कब हो गया क्योंकि हमने कुरान हदीस को या सहाबा के तरीक़े को छोड़ छोड़ दिया, दिया इसकी वजह बिल्कुल। से। अभी मैं देख रहा हूँ तो अब ये माइक है। जी, ये माइक तो कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है। जी। ये माइक तो सहाबा के दौर में नहीं था। तो ये बिदअत नहीं है क्या? सबसे पहली बात तो एक जाहिल इंसान ही इस तरह का जो है जी, सवाल जी। कर सकता है। जी, जी, जी। खैर,
ہمارا کام جواب دینا ہے، ان کو پہنچانا ہے. جی جی بالکل. تو دیکھیں، بدعت اسے کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وفات کے بعد جی دین سمجھ کر، جی ثواب سمجھ کر جی کوئی ایسا کام ایجاد کیا جاتا ہے جس کی اصل نبی کے دور میں موجود نہیں تھی، اچھا جس کی اصل نبی کے دور میں موجود نہیں تھی. جی جی. نہیں بالکل. ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرو جی. آپ. بدعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کی دور میں وفات کے بعد وفات کے بعد. جی کوئی ایسا عمل جی جس کو ثواب سمجھ کر، جی نیکی سمجھ کر کیا جا رہا ہے، ہم. جس کی اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود نہیں تھی. اچھا. نہیں تھوڑا یہاں پر جی. ہماری عوام کے لیے آپ تھوڑا اس کو تھوڑا کھول کے بات کریے. بالکل اصل انشاءاللہ. کیا، اصل کا مطلب کیا، اصل یعنی نیکی کا مثال، مطلب کیا؟ اب میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی گئی، جی جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ عمل نہیں تھا، جی جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہوتی تھی. جی لیکن اصل یہ ہے کہ تراویح تھی، جی اصل یہ ہے کہ تراویح موجود تھی. جی جی حضرت عمر نے کوئی نئی نماز نہیں نکالی، نماز تراویح ہی پڑھائی جو جی اصل جی نبی صلی اللہ جی علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی. جی جی ہاں، اپنے اجتہاد کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کا حکم دیا اور لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھوائی. یہاں دو باتیں آپ یاد رکھیں. جی حضرت عمر کا عمل خود اس بات کی دلیل بن جاتی ہے کیونکہ وہ صحابی رسول ہے، جی بالکل بالکل. اور صحابہ خود ہمارے لیے دلیل کی حیثیت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا. بالکل. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کوئی بدعت حسنہ یا بدعت سیئہ یا کوئی بدعت والا معاملہ نہیں کیا، جی جی بلکہ حضرت عمر نے جس چیز کو رائج کیا تھا جماعت کے ساتھ، اس کی اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ صحابہ کو 3 دن تراویح کی نماز پڑھائی تھی. 3 دن. جی. جی جی تو وہ اصل موجود ہے. جی. اور بدعت اس کو کہتے ہیں دین میں نئی چیز ہو اور اصل نبی کے زمانے میں موجود نہ ہو. اچھا. تو یہ بدعت یہ کہلاتی ہے. مطلب نبی کے زمانے میں اس کا نام و نشان کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بعد میں شروع کیا گیا. جی. یعنی وہ چیز جس کا علم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے اللہ. اور ہم اس کو دین سمجھ رہے ہیں، ثواب سمجھ رہے ہیں، اللہ. تو یہ بدعت ہو جاتی ہے، گمراہی ہو جاتی ہے. جی 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 جی. جی جی. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اب اگر مثال ایسے مثال نیک عمل کی بات ہو رہی نا، تو جی اب اگر میں ایک کوئی مسجد میں پنکھا لگا رہا ہوں جی تو ثواب ملتا نہیں ملتا میرے کو؟ بالکل ملے گا. تو ثواب کی نیت سے میں پنکھا لگا رہا ہوں، جی ثواب کی نیت سے لگا رہا ہوں پنکھا میں. جی جی. نبی کے دور میں تو پنکھا نہیں تھا. دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم. نیکی اور ثواب کے جتنے راستے تھے سب بتا دیے. جی ایسی کوئی نیکی نہیں ہے جس کا علم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں بتایا. جی جی خدمت خلق شریعت کا ایک حصہ ہے جی جس پہ ثواب ملے گا. جی ایک انسان اگر مسجد میں پنکھا لگوا رہا ہے، اے سی لگوا رہا ہے، یا لوگوں کی مدد کر رہا ہے، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی وہ نیکی کر رہا ہے، اور نیکی اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے پیچھے ثواب ملے گا، لوگوں کی خدمت ہے. جی تو یہ جو ہے خدمت خلق ہے، ثواب کا ذریعہ ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کی اصل نبی کے زمانے میں موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام بھی خدمت کیا کرتے تھے لوگوں کی. جی خدمت خلق کا جذبہ ہے یہاں، جو ہے کوئی دین میں نئی چیز والا معاملہ نہیں ہے بلکہ خدمت خلق والا معاملہ ہے. تو خدمت خلق کی اصل تو موجود ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. مطلب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے کہ یہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، یا مسجد کا کوئی نیک عمل جی. قرآن پرنٹ کر کے کسی کو دینا ہے، جی یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے کانفرنس کرنا، اجتماع کرنا نبی کے دور میں تھا کیا؟ یہ ایک سوال یہ بھی آتا ہے عام جی طور جی پہ. تو میں تھوڑا سمجھنا چاہ رہا ہوں یہ چیز کو، ہماری عام عوام کے لیے میں سمجھنا چاہ رہا ہوں جی کہ آیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کی اصل نہیں ہے، اصل تھی، یا پھر ہم سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں، یا کیا ہو رہا ہے؟ کہ ایک عام عوام کے لیے آپ بتائیے. جی آپ خدمت خلق کے تعلق سے تو بتا دیے جی جی کہ عام عوام کی خدمت کے لیے مسجد میں پانی کا انتظام کرنا ہے، پنکھے جی. کا انتظام کرنا ہے، لائٹ کا انتظام کرنا ہے، وہ جی. خدمت خلق میں آتا ہے، اس کی اصل مل گئی ہم کو. جی. لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کانفرنس ہوتی تھی کیا؟ دیکھیے، میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جی جو بھی چیز آتی ہے جی ہر چیز بدعت نہیں ہوتی. یہ آپ پہلے کنفرم کر لیں اپنی عوام کے لیے. جی جی ہر چیز بدعت نہیں ہوتی. جی. اس چیز کو شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہا گیا جب لوگ اس عمل کو کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ان کا مقصد ہے اللہ کا تقرب، ثواب، نیکی. جی یہ اصل چیز ہے. جی. ورنہ دور حاضر میں ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ترقی کر چکی ہے کہ اگر ہم ہر چیز کو بدعت 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 کہتے جائیں گے تو پھر ہمارا جینا ہی مشکل ہو جائے گا. جینا ہی مشکل ہو جائے گا. صحیح بات ہے. آپ مان لیجئے ایروپلین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ سفر کے لیے ایک وسیلہ ہے، آسانی ہے، امت کی آسانی ہے. ٹھیک ہے. آپ جتنی بھی مثالیں لائیں گے، یہ نہیں تھا نبی کے دور میں، وہ نہیں تھا، فلاں نہیں تھا، تو
تو یہ صرف ہیلے اور بہانے ہوں گے. ہم، یہ سارے وسائل ہے امت کی آسانی کے لیے. جی، سمجھ نبی صلی گیا. اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن اعراب کے ساتھ نہیں تھا, اب اعراب کے ساتھ ہے, اس لیے کہ یہ آسانی ہے. دین کو آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہر زمانے میں. ہر زمانے میں ٹیکنالوجی بڑھتی گئی, لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے رہے اور آسانی کے لیے ہیں. جی ہم جی اس جی. کو کوئی اللہ کا قرب یا نیکی ثواب نہیں سمجھتے. اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے پلین میں جانے سے ثواب ملے گا, نہیں. ایک سفر کی آسانی ہے. تو یہ دور حاضر کی ٹیکنالوجی آسانیوں کے لیے ہوتی ہے, نہ کہ اس کو بدعت کہا جائے گا. اچھا جی, ٹھیک ہے. تو ٹیکنالوجی انسان کی آسانی کے لیے ہے, جی اور یہ دو چیزوں میں فرق کرنا آپ بتا رہے اصل میں, جی دو جی چیزوں میں. بالکل. ہر چیز کو بدعت میں جوڑنا صحیح نہیں ہے, یہ جی بتا رہے آپ. اچھا, ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا دینی امور اور دنیاوی امور میں کچھ فرق کے حساب سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نظریے کے اندر کہ دینی امور کے اندر اور دنیاوی امور میں نئی چیزوں کا ایجاد, ایسا یہ؟ بالکل بالکل. دیکھیے میں آپ کو ایک اصول بتا دیتا ہوں جی. کہ دین الگ ہے, دنیا الگ ہے. ہم. دین الگ ہے, دنیا الگ ہے. ہم. اس اعتبار سے الگ ہے کہ دین میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو حرام کر دیا ہے. ہم. اباحت کی دلیل آپ کو لانا پڑے گا. یعنی دین میں ساری چیزیں حرام ہیں, ہم. آپ جب تک کہ کسی چیز کے حلال ہونے کی دلیل نہیں دیں گے ہم اس کو حرام مانیں گے. ہم. مثال. جی. اور دنیا میں ہر چیز حلال ہے, اس وقت تک ہم کسی چیز کو حرام نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ اس کی دلیل دے دیں گے. اچھا. دین میں سب حرام جی جی جب تک کہ دلیل نہ ملے حلال ہونے کی, جی. اور دنیا میں سب حلال جی. جب تک کہ دلیل نہ ملے اس کے حرام ہونے کی. جی جی جی, ماشاء اللہ. بہت آپ کو ایک میں مثال دے دیتا ہوں. جی. ہم کہیں گے بھائی فجر کی نماز پڑھنا دین کا حصہ ہے. بولیں گے ہم. ہم پہلا ہمارا جواب ہوگا کہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلے دلیل لانا پڑے گا. صحیح بات ہے. تو ہم دلیل دیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی, آپ نے نماز کی فضیلت بیان فرمائی, ہم. من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ. جی. تو ہم کہیں گے ہاں یقیناً اس کی دلیل ہے, تو یہ نماز جائز ہو گئی ہے. جی جی. عید کی نماز کہوں گا میں حرام ہے, پھر آپ دلیل دیں گے کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کی نمازیں ادا کی, تو ہم کہیں گے ویری گڈ, دلیل آ گئی ہے, عیدین حلال ہو گیا ہے. سمجھ گیا. تو دین میں ساری چیزوں کو پہلا درجہ ہم اس کو حرام کا رکھیں گے, کیونکہ یہ دین اللہ کی طرف سے ہے. ہم جی. وہی قبول کریں گے جو اللہ نے دیا ہے, جی 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 جی. جو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. جی. تو دین کی تمام چیزوں کو ہم کیا کریں گے, پہلے لیول پر حرام سمجھیں گے جی. جب تک کہ اس کے حلال کی دلیل نہ مل جائے. جی. ٹھیک ہے. اور دوسرے لیول پر آئیں گے ہم دنیا. تو دنیا میں ہماری چیز کو حلال سمجھیں گے. اللہ نے کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں کہا کہ گیہوں کو پسوا کر آٹا بنا کر روٹی ڈال کے کھانا یہ حلال ہے, نہیں بتایا. یہ حلال ہے آپ کے لیے. جی. اب اس کے حرام ہونے کی آپ کو دلیل دینا پڑے گا. ہم. جیسا کہ ہم بہت ساری چیزیں پیتے ہیں, ہم آج کل ہمارے نوجوان کیمپا پی رہے ہیں ماشاء اللہ. تو آپ کو یہ بولے گا کہ کیمپا حرام ہے دلیل لاؤ, نہیں, یہ حلال ہے. حرام ہونے کی دلیل کیسے لائیں گے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے سب حلال کر دیا. دنیا میں شراب کی بات آئی تو کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر, جی. شراب حرام ہے. جی. پینے میں کیا چیز حرام ہے, کھانے میں کیا چیز حرام ہے, فلاں چیز حرام. حرمت کی دلیلیں آئیں گی, جی. دین جی. میں حلت کی دلیلیں آئیں گی. جی. تو جی. یہ ایک جی. اصول جی. بنا جی. لیجئے, آپ کے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے. اب آپ کہیں گے کہ مثال کے طور پر مان لیجئے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی. اب عید میلاد میں منانا چاہ رہا ہوں, جی. تو اس کا تعلق دین سے ہے, پیارے نبی کی محبت کا تعلق دین سے ہے. جی. تو کہوں گا کہ پہلے جس طرح عیدین کی آپ نے دلیل دے دی, عید میلاد کی دلیل دے دو, ہے تو مان لیں گے. اگر نہیں ہے تو پھر ہم اس کو بدعت قرار دیں گے, حرام جی. قرار دیں گے, کیونکہ دین میں تمام چیزیں حرام ہیں جب تک کہ اس کی دلیل نہ مل جائے. ہاں, دیکھو اگر بات آپ چھیڑے ہیں یہ, کیونکہ ہمارا تو بارک اللہ. ٹاپک تھا سنت جی. اور بدعت, آپ میلاد النبی کے بارے میں بتائے ہیں, تو دلیل تو ہے نا میلاد النبی کی, جی. آپ کیوں نہیں مان رہے ہیں دلیل؟ آپ نے دلیل کہاں دی ابھی؟ دلیل تو قرآن میں ہے, جی. فَلْيَفْرَحُوا بِهَا. آپ جب اللہ کوئی نعمت دے تو اس پہ خوش ہونا ہے. نبی نعمت نہیں ہے کہ آپ کے لیے, ہمارے لیے؟ دیکھیے قرآن میں اللہ نے سورہ یونس میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ تعالیٰ کی نعمت اور رحمت کے آنے پر خوشی مناؤ. جی جی بالکل. اللہ نے خوش ہونے کا حکم دیا. ایسا کوئی انسان ہی نہیں ہوگا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش آمد پر خوشی نہ ہوگی. جی جی. بلکہ سب سے زیادہ اہل الحدیث کو خوشی ہے نبی کے آنے پر, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے ہم جنت کے راستے پر آئے, صراط مستقیم پر آئے. یقیناً یقیناً. تو اللہ کے نبی کی پیدائش ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی باعث ہے. ہم اپنی اولاد کی پیدائش پر اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا نبی کی پیدائش پر ہمیں خوشی ہے. الحمدللہ. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم. اللہ نے ہم کو رسول دے کر کے احسان کیا ہے, یہ احسان ہے ہمارے اوپر. تو اللہ کے احسان کے آنے پر خوشی منانا ہے اور خوش ہونا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ ہمارے وہ بھائی جو اس آیت کو لے کر کے عید میلاد ثابت کرتے ہیں, میں ایک ادنا سا طالب علم اور جتنے بھی لوگ موجود ہیں, ہمارے سارے فہم کچے ہیں, ادھورے ہیں. کیا اس آیت کو ہم ویسے ہی سمجھ رہے ہیں جیسا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا تھا؟ سبحان اللہ.
حضرت عمر رضی اللہ اہم تعالیٰ عنہ نے نقطہ، سمجھا بہت تھا اہم نقطہ. ہم سے زیادہ قرآن سمجھنے والے جن جی. کے دور میں قرآن نازل ہوتا تھا اور جس شخصیت پر نازل ہوتا تھا ان کے سامنے بیٹھنے والے شاگرد صحابہ کرام، کیا انہوں نے اس آیت سے عید میلاد کی دلیل نکالی؟ بہت اہم نقطہ ہے. کیا بہت انہوں نے اس آیت سے کبھی جشن منایا؟ اس آیت کو دلیل بنا کر کے ہم سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والے، ہم سے دعوے والے ہیں بھائی. فجر کی نماز گول ہے ہماری، چہروں پہ داڑھی نہیں ہے ہمارے. افسوس ہے صحابہ کے لیے بیوی بچے گھر بار اپنی جان تک دینے والے، جی، اتنی جی. محبت کرنے والے، کبھی یہ آیت ان کو سمجھ میں نہیں آئی. اللہ آج ہم کو اکبر. سمجھ میں آ گئی 1450 سال بعد. اللہ تو یہ بہت اکبر. بڑی گمراہی ہے. اللہ یہ شیطان، میں نے کہا نا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. جی، یقین جی، مانے جی. جب طالب علمی کے دور میں ہم نے یہ حدیث پڑھی تو بڑا تعجب ہوا، بھلا قرآن سے بھی کوئی گمراہ ہو سکتا ہے؟ لیکن جب فراغت کے بعد میدان میں اترے، جب نصیریوں کو دیکھا، رافضیوں کو دیکھا، بریلویوں کو جی، دیکھا، جی، جی، جی. جب گمراہ فرقوں کو دیکھا تو یقین ہو گیا یہ بھی اپنی دلیلیں قرآن سے دیتے ہیں، جی، مگر اسی کتاب کے ذریعے اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا اللہ ہے. اکبر. اللہ حفاظت. یہ آیتیں ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور صحابہ کو سمجھ میں نہیں آئی. نعوذ باللہ. بدعات کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، ان میں بہت بڑا نقصان یہ ہے جی. کہ بدعتی اپنے عمل کو صحابہ کے عمل سے اچھا سمجھتا ہے. اللہ اکبر. اللہ حفاظت کر. یعنی اللہ وہ یہ حفاظت. بتانا چاہتا ہے کہ صحابہ کرام کو یہ آیت ویسے سمجھ میں نہیں آئی جتنا اچھا مجھے سمجھ میں آئی. لا حول ولا قوت الا باللہ. جی. جی. تو دلائل، اگر اب میلاد النبی کے دلائل کی بات چل رہی ہے تو جی. بہت سارے دلائل میلاد النبی کے ہیں. یہ قرآن کی آیت کے علاوہ اور بھی دلیلیں ہیں. جی. آپ لوگ مان رہے ہیں کیوں نہیں؟ کیوں ایسا آپ لوگ کتنا اڑ کے کو بیٹھ گئے؟ کتنے دلیلیں دے رہے ہیں میلاد النبی کے، معلوم آپ کو؟ جی. ایک اور دلیل بھی ہے. جی بولیے. اور دلیل یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو ہجرت کر کے آئے، جی. صحابہ ویلکم کرے نہ کرے؟ جی. کتنا خوشی سے ویلکم کرے. تو جی. خالی مدینے کو آنے سے اتنا ویلکم ہوا تو دنیا میں آئے تو کیسا ویلکم ہونا ہے؟ بارک اللہ فیکم. کیا دلیل نہیں ہے آپ کو؟ آپ کو خوشی نہیں ہو رہی نبی دنیا میں؟ دیکھیے، جی. آپ کے گھر پہ اگر بچے کی پیدائش ہوتی ہے ہاں ہاں. تو جس وقت آپ کا بچہ پیدا ہوا آپ اس وقت خوشی منائیں گے، جی جی اور 1 سے 2 دن آپ کی خوشی رہے گی، جی بالکل. اس کے بعد آپ اپنی زندگی میں لگ جائیں گے. جی. ہر سال اسی دن جس دن آپ کا بچہ پیدا ہوا ہے آپ ہر سال خوشی مناتے رہیں گے کہ میرا بچہ ہوا ہے، میرا بچہ ہوا ہے؟ نہیں ہوگا. خوشی کا ایک وقت ہے، غم کا ایک وقت ہے. جی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان مر جائے اور اس کے قریبی رشتہ دار ہے تو 3 دن سوگ منانے کا آپ نے حکم دیا. جی جی. چوتھے دن ماں کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ بیٹے کے لیے سوگ منائے. جی جی جی. خوشی کا ایک ٹائم ہے، غم کا ایک ٹائم ہے. جی. وہ ٹائم ختم ہو گیا، آپ اس کے بعد اس کو چھوڑ دینا چاہیے. نماز کا ایک وقت ہے، چلے گیا، آپ پھر اس کو نہیں کر سکتے. نہیں، آپ کو دلیل نہیں سمجھ میں آئی. دلیل میں آپ کو پھر دے رہا ہوں. میلاد النبی کی دلیل ہے، نبی یاد کرتے تھے اپنے پیدائش کے دن کو. آپ نہ کو یاد کرو بول رہے ہیں، نبی یاد کرتے تھے بار بار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا کہ میں جس دن پیدا ہوا وہ پیر کا دن تھا، اور مجھے جس دن نبوت دی گئی وہ پیر کا دن تھا، جی. اور میں روزہ رکھنے کو پسند کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا پیر کے دن کو. ٹھیک ہے، تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اگر خوش ہے واقعی تو ہمیں ہر پیر کو روزہ رکھنا چاہیے. بہرحال آپ ایک عمل بتا رہے ہیں. جی جی. ایک عمل یہ ہے، پیدائش پہ ایک عمل آپ بتانے کی کوشش ایک انسان اگر عقیدتاً نبی سے سچی محبت کرتا ہے، بہو بہو وہی کرنا چاہ رہا ہے جو نبی نے کیا ہے، تو اس کے لیے مشروع ہے کہ وہ ہر پیر کو روزہ رکھے. اللہ کے نبی ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. اچھا، نہیں ہر پیر کی تو میرے پاس گنجائش نہیں ہے، تو میں اگر سال میں ایک بار رکھ لیا تو کیا پرابلم ہے؟ تو روزہ ہی رکھنا ہے نا. اگر میں سال میں جس دن نبی پیدا ہوئے سو تاریخ کو اگر میں روزہ رکھ لیا تو اس میں یہ کیا آپ حرج کی ہے؟ محبت کا معیار آپ صحابہ کی محبت سے تول کے دیکھیں نا میرے بھائی. صحابہ کی محبت کو دیکھیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی کام کیا جو نبی کا حکم تھا. پھر ہم وہ کام کیوں کر رہے ہیں جس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا؟ آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری پیدائش پر تم روزہ رکھو. اچھا دیکھو، یہ نبی اور ابھی آپ نے جیسا بتایا کہ مدینہ میں جو ہے ویلکم ہوا، تو صحابہ کرام نے ویلکم کیا. جی. تو آپ ایک دلیل دے دو کہ صحابہ کرام نے جھنڈیاں لہرائی تھی. آپ ایک دلیل دے دو کہ صحابہ کرام نے ڈی جے بجایا تھا. آپ ایک دلیل دے دو کہ صحابہ کرام نے محبت رسول کے نام پر وہ تمام کام کیے جو آج ہماری قوم کر رہی ہے. جی. استقبال بھی ہوا ہے تو سنت کے مطابق ہوا ہے، بدعت کے مطابق نہیں ہوا ہے. تو سنت کے مطابق کرو آپ بھی، ہم سب سنت کے مطابق کریں گے سال میں. وہ تو اہل الحدیث سنت کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں.
اسی لیے ہماری سنت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش ہیں، ہر پیر اور جمعرات کو نبی کی سنت کے مطابق روزہ رکھتے ہیں، ہماری نمازیں نبی کی سنت کے مطابق ہے، ہمارے کام کاروبار نبی کی سنت کے مطابق ہے، ہمارے عادات اطوار نبی کی سنت کے مطابق ہے۔ یہ محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہمارا عمل خود ہر لمحہ ہم سنت پر چلنے والے لوگ ہیں۔ معنا علیہ و اصحابی کی سب سے عظیم تفسیر امام احمد بن حنبل نے کہا اہل الحدیث ہے، سبحان الحمدللہ۔ اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس سے بڑی محبت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ ہمارا نعرہ ہی یہی ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تو اہل الحدیث پہچانے ہی جاتے ہیں حدیثوں سے، سنتوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو میلاد کو مان لیا آپ؟ بالکل نہیں۔ میلاد کو مان لیا آپ، یہ بول رہے ہیں کہ اللہ کے روزانہ جو ہم نیک اگر اعمال مسئلہ کر رہے ہیں۔ اگر اختلاف اس بات پر ہے جی۔ کہ اللہ کے نبی کی پیدائش پر ہم خوشی نہیں مناتے تو آؤ بھائی ہم اختلاف کو ختم کر دیں گے، اتحاد پر آ جائیں گے کہ نبی کی پیدائش پر ہم تمام خوش ہوں گے، خوشی منائیں گے، اور ہماری خوشی کا عالم ویسی ہوگا جیسے صحابہ کرام نے کیا تھا، نبی وسلم کی اطاعت کر کے، فرما برداری کر کے، آپ کی سنتوں سے محبت کر کے۔ ارے یہ بہت مشکل میں ڈال دے رہے نا آپ۔ جی۔ سب روزانہ سنتوں پہ عمل کرنا، روزانہ داڑھی چھوڑ کے سب لوگ، اگر پورے نوجوان جو جتنے بھی ابھی نبی کی محبت میں نکل رہی ہیں، جی۔ آپ کیا بول رہی ہیں؟ میلاد روزانہ کے حساب میں جو روزانہ سنتیں اس پہ عمل کر کے مناؤ، ویسا طریقے میں آپ چلو بالکل بول کے بول رہے ہیں بالکل آپ۔ جی۔ تو یہ تو بہت مشکل میں ڈال دے رہے ہیں آپ سب کو، یہ تو آسان نہیں ہے نا اب یہ۔ تو آپ آسانی کو تلاش کریں گے کیا نبی کی محبت کو تلاش کریں گے؟ سبحان اللہ۔ اچھا دیکھیے، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ جی۔ دیکھیے میں آپ کو تھوڑا تنگ کرنا چاہ رہا ہوں، بالکل بالکل۔ اس لیے کیونکہ ابھی ہمارے عام لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ سوالات دن بہ دن گشت کر رہے ہیں، میلاد کو لے کے نہیں بلکہ بہت ساری چیزوں کو لے کے۔ جی جی جی۔ انسان کیا چاہ رہا، اس کو کیا پسند ہے وہ عمل کرنا ایسا چاہ رہا۔ تو ابھی اہل حدیثوں کو نبی سے محبت ہے، یہ آپ بتائیں، جی ایسی محبت ہے کہ ان کا ہر عمل سنت کے مطابق ہوتا سنت ہے۔ نبی کے طریقے، اور سبحان اللہ ایسا میں دیکھا ماشاء اللہ سے کہ اگر آپ اہل حدیث نوجوان سے پوچھیں گے رفع دین کے کیوں کر رہے ہیں، تو انہیں ایک ہی شخصیت کا نام لیتا، جی الحمدللہ۔ داڑھی کے کیوں رکھے، ایک ہی شخصیت کا نام لیتا، جی عقیقہ کے کیوں کر رہے ہیں، ایک ہی شخصیت کا نام لیتا، یہ طریقے پیسہ کے کیوں کر رہے ہیں، ایک ہی شخصیت کا نام لیتا۔ محمد رسول دنیا اللہ والے صلی کس کس کا نام لیتے ہیں معلوم نہیں ہے، ان کے کیا طریقے ہیں عبادتوں کے، ہم کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھا رہے، جی جی لیکن اہل حدیث نوجوانوں کو تو میں دیکھا سبحان اللہ الحمدللہ۔ کہ ہر عمل پہ انہوں ایک شخصیت کا نام لیتے۔ آپ کسی سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ عمل کیوں کیا تو کہا ہمارے امام نے ایسا کیا۔ ہاں، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا ہمارے امام نے ایسا کیا۔ جی 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 آپ پوچھیں کسی سے آپ کس امام کو مانتے؟ کہا فلاں امام کو مانتا ہوں، فلاں جی جی امام کو مانتا ہوں۔ جی آپ اہل حدیث کے ادنا سے بچے سے پوچھیں آپ کس امام کو مانتے ہیں، جی۔ وہ مسکرا کر یہی کہے گا امام الانبیاء کو مانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارا نعرہ ہی یہی ہے جی کہ جی ہم جی ہر شخص کو صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتے ہیں۔ جی اہل الحدیث وہ ہیں جو صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں، جی جی اور جو اللہ اور اس کے رسول اور فہم سلف سے ہٹ جائیں جی ہم اس کو گمراہ سمجھتے ہیں، بدعتی سمجھتے ہیں۔ جی 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 شیخ، میں بہت بنیادی طور پہ دو موٹے سوال، جی کیونکہ ابھی میلاد النبی کا ایک مسئلہ چل رہا چوطرف، جی اور اتفاق سے کل ہی شاید جلوساں وغیرہ ہو سکتے ہوں گے، جی جی چار جی جمعہ کا دن ہے کل۔ تو ابھی میرا سوال یہ ہے کہ میرے ذہن میں ہمیشہ ایک سوال ہے، نبی کی آمد پہ خوشی منانے کا طریقہ جو بھی یہ پوری باتوں میں ہے، اماں فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم سے بہت محبت کرتی تھی، جی۔ کوئی ایک ایسی دلیل یا کوئی ایک ایسا واقعہ جو نبی کی پیدائش پہ ان کا کوئی عمل خاص ملتا ہے کیا کچھ بھی؟ آپ ذخیرہ احادیث چھان ماریں گے اور مکمل طور پہ جتنے آپ کو سیرت النبی پر لکھی جانے والی کتابیں ہیں تمام کا آپ مطالعہ کریں گے، آپ کو سنگل ایک لائن، ایک صفحہ نہیں بول رہا ہوں میں، ایک لائن بھی ایسا نہیں ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر آپ کی لخت جگر یا کسی صحابی نے کوئی خوشی منائی ہے اس طرح کی جس طرح آج لوگ دعویٰ کر رہے ہیں۔ ایک لائن نہیں بتا پائیں گے آپ۔ اچھا، اس طرح کی نہیں، مطلب کیا کوئی دوسرے طریقے کی ہے کیا؟ صحابہ کرام کی محبت کا معیار میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ہمیشہ ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے۔ جی جی آپ دیکھیں حدیثیں اٹھا کر پڑھیے، صحیح بخاری صحیح مسلم، صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ کو ایسے ہنستے ہوئے دیکھا، ہم نے رسول اللہ کو ایسے چلتے ہوئے دیکھا، ہم نے رسول اللہ کو ایسے سوتے ہوئے دیکھا، یعنی ایک ایک چیز نوٹ کی، اور صحابہ کوشش کرتے تھے کہ ہم رسول کی پیروی کے مطابق ایسے زندگی گزارے۔ آپ کئی واقعات آپ پڑھیں گے، کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا میں نے نبی کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا۔ تو ان کی محبت کا تقاضا اطاعت میں تھا، اور ہماری محبت کا تقاضا صرف دعووں میں ہے، اطاعت میں ہم پیچھے ہیں، یہ محبت نہیں ہو سکتی۔ عید میلاد النبی کا کوئی تصور ہے ہی نہیں شریعت میں اس کا دور دور تک کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ وہ بدعت ہے جس کی اصل نبی کے زمانے میں موجود نہیں تھی،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تک نہیں ہے کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی امت نے عید میلاد کے نام پر آپ کی پیدائش کا جشن منایا ہے. اللہ کے نبی کو اس کی خبر ہی نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی بدعت ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ آج لوگوں کا ایک بڑا واویلا ہے. ٹھیک ہے بھائی, عید میلاد کی دلیل نہیں ہے, ہم بغیر دلیل کے محبت کر رہے ہیں, بغیر دلیل کے. محبت کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں. ایسا جملہ ہے, محبت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا پھر ایسا بھی ہے, دلیل کہاں ہے بولتا, دلیل ہماری قسمت میں ہے. نبی سے محبت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے, ایک نعرہ ہے. چلیے مان لیتا ہوں, میں اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں بھائی. مغرب کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعت نماز بتائی ہے, لیکن میری محبت کا لیول اللہ سے بہت الگ ہے. میں مغرب کے 4 رکعت پڑھوں گا, 1 رکعت اللہ کے لیے بڑھ کے پڑھوں گا. آج خوشی ہے مجھے, اللہ کی محبت میں ڈوب جانا چاہ رہا ہوں. میں بہت اہم بات بول رہے ہیں آپ, بہت ڈوب جانا چاہ رہا ہوں اللہ کی محبت. سبحان اللہ. 4 رکعت میں گانے نہیں گاؤں میں, جی کوئی جو ہے دنیاوی ذہن نہیں لاؤں گا, بلکہ 4 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھوں گا جس میں اللہ کی تعریف ہے. رکوع میں اللہ کی تعریف بیان کروں گا, سبحان رب العظیم, بڑا رب ہے. سجدے میں سبحان رب الاعلی پڑھوں گا, نبی پر درود پڑھوں گا. 1 رکعت میں مغرب کی بڑھ کے پڑھنا, اللہ کی محبت میں بڑھ کے پڑھنا چاہ رہا ہوں. اب آپ بتا دیجئے, کسی بھی شخص سے آپ پوچھیں جس کے پاس بنیادی علم بھی موجود نہ ہو, وہ بھی کہے گا نہیں بھائی یہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے نہیں بتایا. مغرب کی 3 رکعت ہی ثابت ہے, 3 ہی پڑھنا ہوگا, 4 نہیں پڑھ سکتے آپ. کیوں بھائی, میں تو اللہ کی محبت میں پڑھ رہا ہوں. قبول نہیں ہے کوئی. میں اللہ سے کل قیامت کے دن یہ کہوں گا, اللہ تیری محبت میں مغرب 4 پڑھتا تھا, دنیا 3 پڑھتی تھی, میں اکیلا 4 پڑھتا تھا, تو اللہ خوش ہوگا مجھ سے؟ نہیں ہوگا. کہ تیری عبادت تیرے منہ پہ مار دی جائے, تو نے میرے مصطفیٰ کے طریقے کو چھوڑ دیا. سبحان اللہ. کیا جملہ, کیا جملہ, بہت اچھی بات. آپ کیسے محبت, اللہ نے محبت کا بھی طریقہ بتایا, کیسے محبت کرنا اسلام نے وہ بھی بتایا. اسلام نے چھوٹی چھوٹی چیزیں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھ لیں, یہودیوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ تمہارا نبی تمہیں بیت الخلاء استنجا کی تعلیم دیتا ہے. فخر کرتے ہوئے سلمان فارسی نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمارا نبی وہ ہے جو ہمیں استنجا کی تعلیم دیتا ہے, کیسے دھونا ہے, کیسے اٹھنا ہے, کیسے بیٹھنا ہے, کیسے رہنا ہے. تو محبت کا طریقہ بھی شریعت بتائے گی. ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. یہ شریعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے, یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے, اس میں ہم دخل اندازی نہیں کر سکتے. میں اپنی مرضی کا کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ میلاد میں جو کچھ ہو رہا ہے اپنی مرضی کا ہو رہا ہے بھائی. یہ ڈی جے, ناچ گانا, بے حیائی, فحاشی, اوریانیت, فضول خرچی, یہ سب اپنی مرضی کا ہو رہا ہے. یہ شریعت کی تعلیمات نہیں ہے, یہ من مرضی ہے. شریعت میں مرضی نہیں چلتی. آپ وہ بات یاد رکھیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو عیدگاہ میں عید کی نماز کے علاوہ دوسری نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو نماز ختم ہونے کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کے پاس گئے, کہا کہ تجھے تیری یہ نماز جہنم میں لے جائے گی. اللہ اکبر. وہ آدمی خوف میں آ گیا, کہا کہ علی میں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں اور آپ مجھ کو جہنم کی وعید دے رہے ہیں. کہا کہ تیرا یہ عمل پیارے نبی کے عمل کی طرح نہیں ہے. اگر اللہ کے رسول کا عمل ہوتا تو پیارے مصطفیٰ بتا کر کے جاتے, چھپا کرنا چاہتے. اب بھلا بتائیے, ایک آدمی نماز پڑھے اور صحابی رسول فاتح خیبر داماد رسول حضرت علی کہہ رہے ہیں تجھے تیری یہ نماز جہنم میں لے جائے گی. بھلا نماز جہنم میں لے جائے گی؟ کہا کہ عمل پیارے مصطفیٰ کا نہیں ہے. سبحان اللہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں 2 دلیلیں, 2 عیدیں دے دی, تو پھر یہ تیسری عید ظاہر سی بات ہے کہ اس کی شریعت میں دلیل نہیں ہے, تو پھر یہ عید ان کو جہنم میں لے جانے والی ہے. ڈی جے, ناچ گانا, یہ تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں بھی حرام ہے, ہم اس کو ضمناً ذکر کرتے ہیں. اصل یہ ہے, بعض لوگ ایک نئے طریقے سے کہ ہم ڈی جے نہیں لگائیں گے, فلاں نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے, ہم اس کو حرام سمجھتے, لیکن ہم محبت رسول کے نام پر اس دن عید کریں گے, خوشی منائیں گے. تو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ وہ خوشی منانا چاہتے ہیں جس خوشی کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے, اور نبی کے سسروں کو نہیں معلوم, نبی کے دامادوں کو نہیں معلوم, نبی کی بیٹیوں کو نہیں معلوم, نبی کے چاہنے والے اصحاب کو نہیں معلوم, اور ایک ایسی خوشی منانا چاہتے ہیں ہم. اب آپ سے میں ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ جو آیتیں پیش کی جاتی ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ, تو اس آیت کو سامنے رکھ کر, یہ آیت رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے, رسول اکرم پر نازل ہوئی ہے, تو اللہ کی رحمت کے آنے پر نبی کو خوشی ہے کہ نہیں ہے؟ ضرور ہے, ضرور ہے. کیوں نہیں؟ خود اللہ کے نبی رحمت ہے اگر مان لیں, تو نبی اسم کے خود کے آنے پر نبی کو خوشی ہوگی. بالکل. جب اللہ کے نبی نے اس آیت پر نبی نے عمل کر کے بتایا, ایسی کوئی آیت نہیں ہے جہاں اللہ کے نبی کا عمل نہ ہو, صحابہ کرام کا عمل نہ ہو, ہم سے زیادہ عمل والے لوگ. بالکل. اب سوال یہ ہے کہ اس آیت میں جہاں اللہ نے خوش ہونے کا حکم دیا یا خوشی منانے کا حکم دیا, صحابہ کرام نے اس آیت پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ ضرور کیا. اگر کیا ہے
تو ایک دلیل بتا دو کہ صحابہ کرام نے اس آیت سے عید میلاد ثابت کیا، سبحان اللہ. اس آیت سے صحابہ کرام نے جلسے جلوس ملاقات کی. جی جی جی. محبت کا معیار اطاعت ہوتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، سبحان اللہ. یہ تو اگر تم حقیقت- اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو نبی کی اطاعت کرو. حقیقت. اطاعت محبت کی دلیل ہوتی ہے. ہم. یہ اصل آپ کو پوائنٹ سمجھنا ہے. جی بالکل. اطاعت محبت کی دلیل ہوتی ہے. اب میں کہہ رہا ہوں کہ میں نبی سے بہت محبت کرتا ہوں مگر چہرے پہ داڑھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ کیسی محبت ہے بھائی؟ صحیح بات ہے. محبت کا، محبوب کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بات کو مانی جائے. سبحان اللہ. اگر ہم بات میں نہیں مان رہے ہیں جی تو جی پھر محبوب کیسے ہو سکتے ہیں؟ حقیقت. ایک بیٹا باپ کی بات نہیں مان رہا ہے اور یہ بول رہا ہے کہ میں ابا سے بہت محبت کرتا ہوں، یہ محبت نہیں ہو سکتی، صحیح بات ہے. یہ تو نافرمانی ہے، صحیح یہ بات تو ہے. گستاخی ہے گئی. صحیح بات ہے. تو یہ محبت کی سچی دلیل اطاعت ہوا کرتی ہے. ہر حبیب اپنے محبوب کا مطیع و فرمانبردار ہوا کرتا جی ہے. جی جی. آپ یہ والد کی بات، والدہ کی بات بولے تو ایک چیز یہ میرے کو ذہن میں آئی. جی. ایک دفعہ میں میرے دوست ڈسکس کر رہے تھے بیٹھ کے، جی. تو ارے کوئی بھی اولاد میں میرے امی کو بہت چاہتا ہوں، میرے ابا کو بہت چاہتا ہوں بول کے واویلے کرتے نہیں پھرتا کہیں بھی، جی خاندان میں، دوستوں میں. دیکھو میں میرے امی کو بہت چاہتا ہوں، جی دیکھو میں میرے ابا کو بہت چاہتا ہوں، انہیں بولتے ہوئے نہیں پھرتا. جی لیکن جو فرما بردار بچہ رہتا، خود لوگ جان جاتے اس کی فرما برداری دیکھ کے الحمدللہ. کہ جی صحیح جی میں بھائی کیا بچہ ہے ماں کا، جی 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 کہ ایک منٹ کو نہیں چھوڑتا ایسا. تو آپ کی بات سے یہ سمجھ میں آئی، وہ بات سے ہم ایک دفعہ بات کر رہے آپ تھے. دیکھیں صحابہ کرام نے کبھی بھی ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ ہمیں رسول سے محبت ہے. ان کے کردار و عمل جھلکتے تھے ان کی محبت سے. سبحان اللہ. آپ وہ یاد کریں، یہودیوں نے جو ہے جب راستے سے گزرے یہودیوں کی جماعت تو دیکھا کہ راستے میں پتھر نظر آ رہا ہے. تو ایک یہودی نے کہا کہ ضرور اصحاب محمد کا گزر نہیں ہوا ہوگا، اگر گزر ہوتا تو یہ پتھر درمیان میں نہ ہوتا. اللہ اکبر. تو یعنی غیر مسلموں کو خود اعتراف ہے کہ اصحاب محمد کا رویہ کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. یعنی محبت کو دکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود بخود جھلک جاتی ہے. حقیقت. جی الحمدللہ. شیخ ایک اور بھی میرے ذہن میں ایک بات آ رہی کہ اگر کیونکہ دیکھیے جب یہ میلاد کا مسئلہ لگ بھگ 600 سال کے بعد شروع ہوا اصل جی 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 بنیادی طور پہ، 600 سال تک تو نہیں تھا. جی جی شیخ عبد القادر جیلانی بھی آ کے چلے گئے. جی 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 شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی یہ دلیلیں نہیں مل سکیں. جی 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 بالکل. لیکن ابھی جو یہ ایک جب شروع میلاد کا مسئلہ شروع ہوا تھا تو بہت مختصر تھا. 100 سال پہلے اگر آپ دیکھیں گے جی یا 50 سال پہلے دیکھیں گے تو اب کے میلاد میں تب کے میلاد میں بہت فرق ہے. بہت فرق ہے. تو آپ یہ میرے ذہن میں خیال آ رکھے، اب یہ جو 1 سال 2 سال سے میرے قسمت میں میلاد ہے، اس کی دلیل میرے قسمت میں ہے بول رہی ہیں، میرے کو ایک قسم کا ایک اندر سے خوف آ رہا. آپ اس بارے میں تبصرہ کریے کہ جی کل کے دن نوجوانہ کچھ بھی کر کے جی جی کچھ بھی کر کے ان کو پوچھیں گے کہ ایسا کریں میاں، میری قسمت میں لکھا ہے. کہاں ہے میاں اس کی دلیل؟ میرے کو ایسا ذہن میں آ رہا کہ جی 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 کیونکہ بعض علماء ایک فرقے کی دشمنی میں، ایک فرقے کے اپوزٹ میں اتنا خطرناک طریقے سے نوجوانوں کو یہ بات گٹا دیے جی کہ جی کوئی بھی پوچھ رہا کہاں ہے دلیل، بتو کیا بولنا ہے، میری قسمت میں ہے. تو کل کے دن کچھ بھی کر سکتا ہوں گا نوجوان، جی کچھ جی بھی کر کے اگر انہیں یہ بول رہا کہ جی وہ جی. مول صاحب سے سنا نا میں قسمت میں ہے میرے، بلکہ بولنے میں بڑا ڈینجر ہے نا. بالکل. جی 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 تو ابھی میرا سوال یہ ہے، دیکھیے صحابہ، یہ آیت کا مطلب کیا سمجھے وہ سمجھانا ہے ہم کو. صحابہ کے دور میں عید میلاد نہیں تھا، جی تو ابھی صحابہ کے دور میں بہت سارے نیک چیزیں بھی نہیں تھی نا. جی قرآن مجید کا یہ ایسا شکل میں قرآن مجید تھی کیا؟ بخاری صحابہ کے دور میں تھی کیا؟ مسلم، صحیح مسلم صحابہ کے دور میں تھی کیا؟ قرآن میں جو اعراب لگے ہوئے ہیں یہ اعراب نبی کے صحابہ کے دور میں تھے کیا؟ ایسا ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے. جی جی. آپ کیا اس میں سمجھانا چاہ رہے ہیں عام عوام کو، ذرا بتائیے. دیکھیے میں نے کہا کہ بدعت اس کو کہتے ہیں جس کی اصل نبی کے زمانے میں موجود نہ تھی اور اس کو نئے طریقے سے ایجاد کیا جاتا ہے. جی 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 تو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا، جی پڑھا جاتا تھا، صحابہ کرام نے پڑھا. جی جی جنگ یمامہ میں جب حفاظ کی کثرت سے شہید ہونے لگے حفاظ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف ہوا کہ حفاظ ختم ہو جائیں گے تو قرآن ضائع ہو جائے گا. تو انہوں نے قرآن جمع کرنے کا حضرت ابوبکر صدیق کو مشورہ دیا. آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے پڑھیے، پہلا جواب ابوبکر صدیق کا تھا کہیں عمل بدعت نہ ہو جائے. اللہ اکبر. جی 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 بالکل بالکل. جی پہلا جواب یہی تھا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. بعد میں اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں الہام کیا تو بعد میں انہوں نے اس کی اجازت دی. اب سوال یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن جمع نہیں تھا، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جمع ہوا، تو یہ کیا بدعت نہیں ہے؟ اگر اس طرح کی بات کہیں گے تو پھر ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ نعوذ باللہ ابوبکر صدیق بدعتی ہے، کیونکہ صحابہ کرام کا عمل خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دلیل ہے. جی جی جی. صحابہ کرام کا عمل خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دلیل. کیوں دلیل ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں کہا تھا میری اور میرے خلفاء کی بات کو مضبوطی سے تھامنا ہے. جی جی. تو یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، یہ آپ کا عمل اس بات کی دلیل بن جاتا ہے کہ وہ دلیل ہے ایک الحمدللہ ہمارے لیے.
اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود نہیں تھی، بعد میں اس کو ایجاد کیا گیا. تو میں نے کہا کہ اگر اس کو تقرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ثواب سمجھتے ہیں، اور اس کی اصل شریعت میں موجود نہیں ہے، تو ہم اس کو بدعت قرار دیں گے. ہر چیز کو بدعت قرار نہیں دیں گے، تو ہم اس کی اصل دیکھیں گے کہ واقعی یہ نبی کے دور میں اس طرح کا کوئی معاملہ تھا یا نہیں تھا. مسجدوں کا مینار لے لیجیے، نبی کے دور میں کوئی بھی مسجد کو مینار نہیں تھا، لیکن مسجدیں موجود تھی. لیکن لوگوں کی شناخت اور پہچان، مسلمانوں کی پہچان کے لیے اگر مینار بنایا جا رہا ہے تو ہم کہیں گے اس کی اصل موجود ہے، مسجد کی شکل میں اصل موجود ہے. اصل کا ہونا ضروری ہے. اصل کے نہ ہونے کے بعد اگر کوئی چیز دین میں لاتا ہے تو وہ بدعت ہے. یہ واضح فرق لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جی 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 جیسا کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم یا حدیث کی کتابیں ہیں، یہ نبی کے دور میں بھی بس یہ بخاری میں جتنی حدیثیں موجود ہے، آپ بخاری اٹھا کے دیکھیں، عن ابی ہریرہ، عن ابی ہریرہ، عن ابی ہریرہ، عن عائشہ، عن ام سلمہ، تو یہ سارے لوگ نبی کے زمانے کے ہیں، صحابہ ہے، اور ہر حدیث نبی کے زمانے سے آئی ہے. تو صحیح بخاری سے پرابلم نہیں ہے، صحیح بخاری سے پرابلم نہیں ہے، اس کو کتاب کی شکل میں آنا اس سے پرابلم ہے. حدیثوں سے کسی کو پرابلم نہیں. وہ ساری حدیثیں نبی کے دور میں نبی کی زبانی حدیثیں ہیں. جی بالکل. اس کو مدون کیا گیا، جب کتاب کی شکل دے کر کے اس کو صحیح بخاری کا نام دیا گیا، تو یہاں پرابلم کریٹ ہوتا ہے کہ نبی کے زمانے میں بخاری نہیں تھی. کیوں نہیں تھی بھائی؟ نبی کے پوری بخاری نبی کے زمانے کی ہے، جتنی حدیثیں ہیں پوری حدیثیں نبی کے زمانے کی ہے، نبی کی حدیثیں ہیں. بس یہ فرق تھا کہ صحابہ کرام میں باصحابہ علماء صحابہ کا مقام رکھتے تھے، حدیثوں کے عالم تھے. اس زمانے میں کتابت کا اتنا مشغلہ نہیں تھا. بعد میں جب، جیسا میں بتایا کہ قرآن جب حفاظ کی وفات، شہیدوں کے بعد جب قرآن ضائع ہونے لگا، تو کہیں حدیثوں کے تعلق سے محدثین کو اللہ نے پیدا کیا اور کام لیا ان سے حدیثوں کو کتاب کی شکل میں جمع کرنے کے لیے. تو الحمدللہ، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس کی اصل موجود ہے. آپ اصل پہ غور کریں گے، امام بخاری نے جتنی حدیثیں لکھی سب نبی کی اصل ہے. تو اصل کا موجود ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بدعت نہیں ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ. اچھا شیخ، ابھی بدعت پہ، کیونکہ دیکھیے ہم کیا کریں ہیں، اتفاق سے ہماری گفتگو میں ایک عمل کو لے کے بدعت کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ویسے تو بدعت بہت ساری معاشرے کے اندر ہے. ابھی رجب آنے والا ہے، رجب کے اندر کنڈوں کا مسئلہ ہے، یا پھر اس سے پہلے سفر کا مہینہ گیا، سفر کے مہینے کے مسائل، بلکہ یوں سمجھ لیجیے ہر مہینے میں بدعت، ہر مہینے میں. تو اچھا، ایسا ہے کیا، ایسی حدیث میں سنا تھا کہ کوئی اگر ایک اچھا عمل شروع کرے تو بعد میں اس پہ اگر لوگ عمل کریں گے تو ایجاد کرنے والے کو بھی ثواب ملتا، برابر کا ثواب ملتا. بالکل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی جو ہے اچھی سنت کو رائج کرتا ہے، من سن سنتن فی الاسلام حسنہ، اگر کوئی اسلام میں نئی سنت کو ایجاد کرتا ہے، یعنی نئے طریقے کو، اچھے طریقے کو، فلہ اجرھا، اللہ کے نبی نے اس کو اجر ملے گا اور اس کے بعد تمام آنے والوں کو اجر ملے گا. بالکل. تو اب میں بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی آیت ہو، کوئی بھی حدیث ہو، سمجھنے کا فہم سلف کا ہونا چاہیے. جی بالکل بالکل بالکل. اگر ہم قرآن و حدیث کو اپنی عقلوں سے سمجھنے بیٹھ جائیں گے تو پھر کل ایک نیا دن پیدا ہو جائے گا. جی جی جی. 2026 کے بعد ایک نئے دن میں آ جائیں گے ہم، اگر ہم اپنے فہم سے سمجھنا شروع کریں گے. تو کہیں گے کہ ہم حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، تو دیکھیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک مشہور واقعہ ہے. ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہا کہ اللہ کے رسول مجھے صدقے کی ضرورت ہے. ایک صحابی گئے، اپنے گھر سے صدقے کا مال لایا اور ان کو دے دیا. تو ان کو دیکھتا ہوا دیکھ کر فوراً دوسرے صحابہ گئے اپنے گھر اور صدقے کا مال لا کر کے ان کو دے دیا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نے ایک اچھی سنت کو رائج کیا، جتنے لوگ تمہارا دیکھ کر کے عمل کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے تم کو ثواب ملتا رہے گا. اچھا، ایک اچھی نیکی ہے. جی 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 جی. تو یہ عظیم بات ہے کہ انسان کوئی اچھا عمل کرے اور اس کا سلسلہ چلتا رہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کو بھی ثواب ملے گا. اب یہاں یہ بات بتائیے کہ صحابہ کرام نے جو بھی عمل کیا اس عمل کی اصل حدیث میں موجود ہے. جی جی جی. اور بدعتی کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ سنت سے بہت دور ہے. جی، سنت سے وہ بہت دور ہے. کل بدعت ضلالہ کا اللہ کے نبی نے، گمراہی ہے وہ. جی. اور آپ نے وہ حدیث سنی، ترکت فیکم شیئین، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی. اللہ کے نبی نے حدیث ہی نہیں کہا، سنتی کا. سنتی کا. جی جی. میری اللہ کی کتاب اور میری سنت. جی. اللہ اکبر. کہا ان دونوں کو چھوڑو گے، حدیث میں کہا لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. ان کو مضبوطی سے تھامو گے، گمراہ نہیں ہوگے. اور بدعت کے بارے میں بھی وہی کہا، ضلالہ. آپ دونوں حدیثوں کو میچ کریں گے تو یہاں یہ پتا چل رہا ہے کہ جو شخص اللہ کی کتاب اور رسول کی حدیث کو تھامے گا گمراہ نہیں ہوگا، لیکن تھامتے ہوئے بدعت کرے گا ضلالہ، گمراہ ہو جائے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث کو سمجھا
تو ہم گمراہی سے بچ گئے. جی. لیکن جب اس کے فہم کو سلف کے فہم سے چھوڑ کر اپنے فہم پر لے کر آئے, جی. ضلالہ میں چلے گئے, اور کلو ضلالۃ فی النار ہو گیا. ہم، عید میلاد النبی یا رجب کے کنڈے یا اس طرح کی کوئی بھی بدعت ہو, جی. آپ اس کو اٹھائیے, اصل اس کی آپ حدیثوں میں تلاش کریے, ہم. اصل تلاش کریے, کیونکہ سارا دین نبی کے زمانے میں مکمل ہو چکا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, دین جی. مکمل ہو چکا ہے. جی. اور ایسا مکمل نہیں ہے, مکمل طور پر مکمل ہے. اللہ نے لفظ اکمل کا صیغہ استعمال کیا, سپرلیٹو ڈگری ہے یہ, جی جی جی. یعنی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے, جی کوئی بالکل. گنجائش باقی نہیں ہے. سبحان اللہ. بلکہ علماء نے کہا جس دن پیارے نبی کی سانسیں بند ہو گئی, دین ختم ہو گیا, ہم، وہ ختم ہو گیا. مکمل ہو گیا. جی. اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ دین نہیں ہو سکتا. جی. جو بھی عمل آئے گا اگر اس کے اصل شریعت میں موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا آثار اس میں موجود ہے, ہم اس کو مانیں گے. لیکن اگر اصل موجود نہیں ہے, نبی کی وفات کے بعد کا عمل ہے, وہ بدعت کہلائے گا. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھائی ہے اس میں, برائی کیا ہے, جی. صحابہ نے نہیں کیا ہم کر لیں گے, ایسا جو ہے واویلے چلتے بدعت ہیں. حسنہ اور بدعت سیئہ کا ایک سیئہ تصور ہے. بالکل. جی. اب لوگوں میں یہ چیز بہت مشہور ہو گئی ہے کہ ٹھیک ہے صحابہ نے میلاد نہیں منایا, ہم نبی کی خوشی میں منا رہے ہیں. برائی کیا ہے, جی. لوگوں جی. کو کھانا کھلا رہے ہیں, اچھے کام کر رہے ہیں, فلاں فلاں کر رہے ہیں. جی ہاں. جی ہاں. جی. تو میں ان کے لیے یہی کہوں گا جی. کہ بدعت بظاہر اچھی لگتی ہے, ہم، بدعت بظاہر اچھی لگتی ہے, لیکن اندر سے بہت خراب ہوتی ہے. جی. جی. اتنی خراب ہوتی ہے جہنم میں لے کے چلے جاتی ہے. اللہ حفاظت کرے. آپ اذان دے رہے ہیں, کلمہ ہمارا لا الہ الا اللہ جی ہاں. محمد رسول اللہ, جی بالکل. اذان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ختم ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو جاتی ہے. محمد نہیں, میں رسول. محمد رسول اللہ بول رہا ہوں. اچھا. جی. میں کلمہ پڑھ رہا ہوں, اذان تو لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتی ہے. جی. لیکن میں کہتا ہوں میں کلمے سے محبت ہے, ہم. محمد سے محبت ہے. اس سے بڑی محبت کیا ہے کہ میں نماز آپ کے نام پر, اذان آپ کے نام پر ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ کی وحدانیت کے بعد رسول کی رسالت کی گواہی دینا چاہتا ہوں. تو میں کہوں گا کہ اذان لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ پہ ختم کی جائے. کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو غلط ہو جائے گا, نبی تو نہیں بتایا ایسا کرنا نا. لیکن میں اذان. محبت کر رہا ہوں, لیکن جی جی جی. نبی نے جی. نہیں جی. بتایا. ٹھیک ہے صحابہ نے نہیں کیا, اذان صحابہ نے لا الہ الا اللہ پر ختم نہیں کی, لیکن میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں محبت رسول کے نام پر, محمد رسول اللہ کے نام پر اذان ختم کرنا چاہ رہا ہوں. غلط ہو جائیں گا یہ تو. ظاہر سی بات ہے, ہر اگر چھوٹا بچہ. میں ایسا تصور کر رہا جی. ہوں, اگر کوئی مسجد میں کھڑے ہو کے کوئی صحیح میں اگر ایسا کر دیا تو محلے والے پورے آ جائیں گے. ارے بالکل. میاں یہ کیا کر دیے میاں تم یہ. تو ظاہر حالانکہ سی بات- انہیں شاید محبت میں کرا ہوں گا بیچارہ. بالکل, لیکن اس کی کوئی محبت کو تسلیم نہیں کرے گا. صحیح بات. جب صحیح بات. معمولی دنیا والے اس کی محبت کو تسلیم نہیں کر رہے, اللہ کائنات اکبر. کا رب تسلیم کرے گا. اللہ اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو حقیقت. یہ حقیقت. بہت بڑی گمراہی ہے. حقیقت. اس لیے سفیان ثوری رحمہ اللہ کا ایک قول جی. میں چاہوں گا کہ ہمارے تمام ناظرین اس کو یاد کر لیں, اپنی کتابوں میں لکھ لیں. جی جی. امام جی. سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ. اوہو. کہتے ہیں کہ بدعت ابلیس کو گناہوں سے زیادہ پسند آتی ہے. جتنے بھی گناہ ہیں, تمام گناہوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ابلیس کے نزدیک بدعت ہے. اللہ اس لیے کہ والمعصیۃ یتاب منہا ہم. والبدعۃ لا یتاب منہا. اللہ اس لیے اکبر. کہ گنہگار گناہ کرتا ہے تو کبھی نہ کبھی اس کو وہ گناہ چبھے گا اس کے دل میں, جی اس کو برابر. احساس دلائے گا کہ یہ گناہ ہے, گناہ اور ہے ایک دن سمجھ. وہ توبہ کرے گا, ممکن ہے. جی. لیکن بدعتی بدعت کو اچھی چیز سمجھتا ہے, کبھی توبہ نہیں کرے گا. اللہ اکبر. اللہ. بہت خطرناک بات ہے یقیناً. یقیناً. اب ایک میلاد منانے والا, رجب میں کنڈے کرنے والا اور فلاں فلاں کرنے والا اس کو اچھا ہی سمجھتا ہے, ہم. وہ کبھی اس کے خلاف نہیں جائے گا, توبہ نہیں کرے گا اس کو. میں کسی چیز کو اچھا سمجھ رہا ہوں تو کیوں بھلا اللہ سے کہوں گا کہ اللہ سے دور کر دے, نہیں, وہ کبھی توبہ ہی نہیں کر پائے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ شیطان کے نزدیک بدعت بہت پسندیدہ چیز ہے. شیطان بڑا خوش ہوتا ہے جب کوئی بدعتی بن جاتا ہے, یہ بہت خطرناک بات آپ بتائے ہیں بدعتی ہو جاتا کہ ہے. بدعت کو آدمی جتنے بھی نیک اعمال ہے, بدعت جی. نیک اعمال میں ہوتی ہے نا, جی جی جی. گناہ میں بدعت کا تصور کیا ہے. بالکل بالکل. جی جی جی. تو نیک عمل سمجھ کے کرتا آدمی, اور توبہ کرنے کے چانسز بہت کم ہے. صحیح بولے آپ. جی جی. بالکل سبحان اللہ. لیکن جب گناہ ہوتا ہے انسان سے, ہر چھوٹا بڑا گناہ کے اندر ایک کھٹکا تو رہتا جی کہ جی. غلطی ہو رہی, کتنا جی بھی جی جی. انسان گئے گزرا رہنے دو, جی جی. لیکن اس کو اندر کھٹکا ہوتا. سبحان بس اللہ. آپ اتنا یاد رکھیں کہ وہ چیز کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو بھائی, آپ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, محبت بانٹی جا رہی ہے, کتنا بھی اچھا عمل کیوں ہو, اگر وہ ثابت نہیں ہے رسول اللہ سے یا صحابہ سے, جی. ہم اس کو بدعت قرار دیں گے. جی جی. وہ کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو, جی جی جی. وہ دکھنے میں بہت اچھا لگے گا, جی. لیکن وہ اچھا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. جی. آپ کو ایک میں مثال دے دوں کہ جی. ہم اگر پاکستان کی
اسی طرح بنگلہ دیش کی یا کسی بھی ملک کی کرنسی کو لے لیں اور ہندوستان میں لا کر کرنسی کو چلانا چلے گی نہیں. آپ $1 کروڑ لائیں آپ تو ہندوستان کی دکانوں پہ جا کے دیں وہ نہیں لے گا, بالکل نہیں لیتا. حالانکہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہے, کروڑوں کی ڈالر, صحیح بات. نہیں چلے گا آپ. بالکل, آپ بالکل. کتنے پیسے لائیں کیا لائیں اس سے فرق نہیں پڑتا, صحیح بات اس کو ہے. مہر چاہیے ہندوستان کی, صحیح بات ہے. اس کو مہر چاہیے ہندوستان سبحان گورنمنٹ کی. جب تک اس پر جو ہے ہمارے گاندھی جی نہیں ہوں گے, ہماری جو ہے گورنمنٹ کی دستخط نہیں ہوگی, ریزرو بینک آف انڈیا نہیں ہوگا, وہ آپ کا سکہ نہیں چلائے گا. بالکل. جب ایک دنیا کے معمولی لوگ اپنے سکے کو نہیں چھوڑ سکتے اور دوسروں کے سکے کو فالو نہیں کر سکتے, تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے سکے کو چھوڑ کر تمہاری باتوں کو لے گا, اللہ اکبر, بڑی بات ہے. تمہارے دین کو لے گا, تمہاری محبتوں کو قبول کرے گا. بہت اہم بات بولے. تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے. بدعت انسان کو ایسے اندھیروں میں ڈھکیل دیتی ہے. جی جی جی. اگر کوئی بدعت کی گہرائیوں میں چلے جائے پھر ممکن نہیں ہے کہ وہ توبہ کر کے مرے. اللہ اکبر. ممکن نہیں ہے کہ وہ توبہ کر کے مرے. اللہ حفاظت کرے. اللہ تو حفاظت کرے. سنت کی اہمیت کو سمجھنا ہے اور جی بدعت کی خطرناکی کو سمجھنا ہے. جی جی جی. ماشاء اللہ. آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو عید میلاد کے تعلق سے ابھی کچھ ویڈیوز ہماری چلی تھی تو بہت سارے اعتراضات آئے تھے. تو مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی دلیل جو ہم نے بات کی ابھی کہ یہ سنت سے یہ ثابت ہے, شریعت سے, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کو بغیر دلیل کے مناتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے. تو بڑی ہنسی کی بات یہ ہے, پہلے میں ان حضرات سے کہوں گا کہ آپ پہلے کنفرم کر لو یہ سنت ثابتہ ہے یا بدعت حسنہ. صحیح بات ہے. پہلے کنفرم, ان کو خود کو کنفرم نہیں ہے کہ ہم جو میلاد منا رہے ہیں یہ ثابت ہے یا یہ بدعت حسنہ ہے. بدعت حسنہ کے تعلق سے ایک امام مالک کا قول یاد رکھنا چاہیے ہم تمام کو. تمام علماء اس سے واقف ہے. جی جی جی. عید میلاد کو محبت کا نام دیا جا رہا ہے یا فلاں چیزوں کو جو بدعت ہے جائز قرار دی جا رہی ہیں. تو امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعہ یراها حسنہ فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان فی الرسالہ. امام مالک کہتے ہیں اگر کوئی شخص دین میں نئی چیز نکالتا ہے اور نکال کر کے یہ کہتا ہے کہ یہ اچھی بدعت ہے جس کی اصل شریعت میں موجود نہیں ہے, جی جی جی, نکال کر کے یہ کہتا ہے یہ اچھی بدعت ہے, یہ دین کا اچھا چیز ہے, تو کہتے ہیں کہ اس نے رسول اللہ پر الزام لگایا کہ رسول اللہ نے مکمل دن نہیں پہنچایا. اللہ خیانت کہا انہیں, رسول اللہ کو خائن کہنے والا ہوگا بدعتی. بدعتی رسول کو خائن کہتا ہے. اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہے. یعنی اللہ کے رسول نے 3 عیدیں تھیں, 2 عیدوں کا علم دیا, تیسری عید عید میلاد کے بارے میں آپ نے نہیں بتایا, تو یہ رسول اللہ پر خیانت کا الزام ہوا. تو بدعتی کی یہ گمراہیاں ہیں. جب بدعتی کوئی بدعات میں قدم رکھتا ہے اور جب آگے سفر طے ہوتے رہتا ہے اس کے بعد منزل جہنم ہو جاتی ہے. اللہ حفاظت کرے. یہ بہت بڑی صحیح بولے آپ. دیکھو میرے بچپنے میں بالکل چھوٹا تھا تو ہمارے نانی نانا کبھی بات چیت کرتے, ہم چھوٹے تھے بالکل 7 سال 8 سال کے تھے, تو میرے کو ایسے الفاظ یاد ہے. ابھی دیکھو یہ کون سا مہینہ چل رہا, اس کے بعد 12 وفات کا مہینہ آتا, ایسا بولتے تھے. جی جی میرے بچپنے کی بات بول رہا ہوں, کتنے 25 سال پہلے 30 سال پہلے کی بات ہے. 12 وفات کا مہینہ آ رہا بول کے بولتے تھے. ابھی جیسا آپ بولے بدعت جو ہے اب بدل گیا ہے وہ پورا. 12 وفات کا مہینہ نہیں ہے, اب عید میلاد ہو گیا. ہاں, پہلے ایسا آ رہا تھا کہ میلاد بول کے بول رہے تھے, خالی میلاد کا مہینہ. پھر کچھ 10 سال گزرنے کے بعد عید میلاد کا مہینہ, عید میلاد ہو گیا. جی پھر عید میلاد کے بعد سے آگے جاتے جاتے جشن عید میلاد بول کے اسٹارٹ ہو گیا. پھر یہاں تک کہ شیخ ایسے الفاظ بھی میں سنا, اس بارے میں آپ کچھ تبصرہ کیجئے. عید الاعیاد کا نام دے رہے ہیں. اللہ اکبر. عید الاعیاد, تو میرے ذہن میں خیال ہے کہ اللہ کے رسول جو عیدوں کو عید بولے اور جو دنیا والے ایک عید کو عید بول رہے ہیں, کون سی عید بڑی ہے دونوں میں سے, جو اللہ کے نبی عید بنائے وہ یا دنیا والے عید بنائے؟ تو یہ تو وہی معاملہ ہو گیا, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یہ حد سے آگے بڑھنا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز جو آپ لے کر آئے اس سے اپنی چیز کو بہتر بتانا ہے. یعنی نبی جو عید لے کر آئے وہ اتنی خاص نہیں ہے, ہم جو منا رہے ہیں وہ سب سے خاص ہے. عیدوں کی عید بول, عیدوں کی عید. یعنی آپ کو نبی کی عید پسند نہیں ہے, نبی کی عید نہیں لگی آپ کو, آپ کو اپنی من مرضی کی خواہشات کی عید, آپ کو عیدوں کی عید نظر آ رہی ہے. یہ بہت بڑی گمراہی ہے, کتنی بڑی جہالت ہے یہ. اور آپ یاد رکھیں کہ سنت جو نبی کے زمانے میں تھی آج تک اتنے عرصے گزر گئے وہ آج بھی سنت ہی کہلاتی ہے. سبحان اللہ, صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, داڑھی چھوڑنا ہے مطلب جبھی بھی چھوڑنا تھا,
1400 سال سے چھوڑتے آ رہے ہیں، آج بھی چھوڑنا ہی ہے. بالکل لیکن بدعت ایسی نہیں ہوتی. بدعت زمانے کے حساب سے بدلتی رہتی ہے. صحیح بات بولے تو آپ. یہ اس کی خراب ہونے کی یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ بدل جاتی ہے. جی سنتیں نہیں بدلتی، سنت ثابت رہتی ہے صحیح اور بات بدعت ہے. غیر ثابت ہو جاتی ہے. برابر. جیسے کہ آپ 3 رکعت مغرب کا جو مثال دے دیے کہ جب سے شریعت آئی مغرب کی نماز فرض ہوئی، 3 رکعت جو چل رہی تو آج بھی 3 تین رکعت رکعتیں چل رہی. الحمدللہ. اہل الحدیث نبی کی دی ہوئی عید الاضحیٰ اور عید الفطر 1400 سالوں سے مناتے آ رہے ہیں. آج الحمدللہ نبی کی پیدائش ہو کر 1500 سال تقریباً مکمل ہو چکے ہیں. ہم 2 عید ہی منا رہے ہیں سبحان اللہ. جو ثابت ہے. جی ہم غیر ثابت چیزوں کو تسلیم ہی نہیں کرتے. سبحان اللہ. جو چیز قرآن میں نہیں ہے، جو چیز حدیث میں نہیں ہے، جس کا حکم صحابہ اکرام کے دور میں نہیں پایا گیا، جو عمل ہم اس کو بدعت سمجھتے ہیں. اور جو دین کی بات ہے تو وہ ہم اس کو بالکل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم نعرہ ہی یہ لگاتے ہیں کہ ہمیں وہ چیز دے دو جو شریعت سے ثابت ہے، ہم اپنے سر کو جھکا لیں گے. سبحان اللہ. الحمدللہ. اللہ اور اس کے رسول کے حوالے ہم. حقیقت. لیکن بات اگر شریعت کے خلاف ہوگی، صحابہ کے فہم سے دور ہوگی، آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں گے مگر اہل حدیث کا ادنا سا بچہ بھی آپ کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. یقیناً. حقیقت. سبحان اللہ. ایسا بھی دیکھنے میں آ رہا کہ آپ اگر اس پہ ہر سال نئے دلائل آ رہے ہیں. مطلب اگر واقع میں کوئی چیز ثابت شدہ ہے تو ہر سال نئی دلیل کی تحقیق ہو رہی. ہر سال نئی دلیل کی تحقیق ہو رہی. سو سال گزر گئے. آپ یاد رکھیں الحمدللہ اہل حدیث عید میلاد کے تعلق سے بے فکر ہے، اس لیے کہ اس کو کنفرم ہے یہ بدعت ہے. برابر. لیکن منانے والا کنفیوز ہے، میں کیا دوں، کیا بولوں، کیا کروں، اور ویڈیوز تلاش کر رہا ہے، علماء سے پوچھ رہا ہے. اور جب کچھ بھی نہ ملا تو ہمارے یہاں حیدرآباد میں ایک مشہور شعر ہے، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. تو کہتے ہیں کہ ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری قسمت میں لکھا ہے. یہ ہماری قسمت میں لکھا ہے. تو اگر آپ کسی غیر مسلم کو دعوت دے رہے ہیں کہ بھائی یہ دیوالی، دسہرا، یہ سب غلط ہے، تو وہ کہے گا نہیں یہ ہماری قسمت ہے. تو آپ کیسے دین کی دعوت دیں گے؟ اللہ حفاظت. کیسے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیسے دین کی دعوت دیں گے؟ اللہ اکبر. یہ کوئی جواب ہے؟ جواب کتاب و سنت سے دیا جاتا ہے. میری قسمت میں، آپ کی قسمت میں لکھا ہے نہیں. آپ کی قسمت میں گمراہی ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. جواب ہے تو دے سکتے ہیں. جی سمجھ میں آ گیا. جواب ہے تو دے سکتے ہیں. جواب نہیں ہے تو یہ سب ادھر ادھر کی باتیں. بالکل. اللہ حفاظت کرے. آخر میں شیخ انشاءاللہ ہم آخری حصے میں آئے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ نوجوانوں کو، عام امت مسلمہ کو کیا ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں سنت کی اہمیت اور بدعت کی جو خطرناکی ہے اس میں، آپ کیا ایک آخری پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ بالکل. دیکھیں، سنت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کا قول اور آپ کے سامنے صحابہ نے جو کام کیے اس پر آپ کی خاموشی اس بات کی دلیل بن جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے راضی ہے. جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع لازمی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسوہ حسنہ، اسوہ کاملہ بنایا ہے. ایسی کوئی چیز نہیں رہ گئی جو آپ نے نہیں بتائی. نیکی کے ہر راستے آپ نے بتا دیے. کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو نبی نے نہ کی ہو اور ہم کر رہے ہوں. ایسی کوئی نیکی نہیں. دین مکمل ہو چکا ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ تک پوری ذمہ داری اور امانت کے ساتھ دین کو پہنچا دیا ہے. الحمدللہ. اور اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہا تھا اللہ تو گواہ ہے نا، مکمل دین محمد رسول اللہ نے پہنچا دیا ہے. صحابہ کرام اس پر گواہ ہے. اللہ نے آیت کریمہ الیوم اکملت لکم نازل کر کے بتا دیا کہ دین مکمل ہو چکا ہے. رسول اللہ کی جس دن سانسیں ختم ہو گئی، جس دن آپ کی وفات ہو گئی، اسی دن دین کا سلسلہ ختم ہو گیا. ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی وفات کے بعد رو رہی تھی. ابو بکر عمر نے کہا کہ ام ایمن، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ رسول اللہ کا مقام اللہ کے پاس بہت اونچا ہو؟ تو کیا تم اس سے راضی نہیں ہو؟ تم کیوں روتی ہو؟ تو ام ایمن نے کہا تھا کہ سنو ابو بکر عمر، میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ رسول اللہ کی وفات ہو گئی. میں اس لیے رو رہی ہوں کہ جب ہم نبی کے دور میں تھے، ہم غلطیاں کرتے تھے تو رحمان ہمارے متعلق آیتیں نازل کرتا تھا. آج ہم غلطیاں کریں گے، آیتیں نازل نہیں ہوگی. آسمان سے وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا. دین مکمل ہو چکا ہے. اللہ اکبر. یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس طرح کے عقیدے رکھا کرتے تھے. تو میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ دین مکمل ہو چکا ہے. سب سے پہلا بنیادی عقیدہ ہم یہ بنائیں کہ دین مکمل ہے بھائی. جی. میں نوجوانوں کو پیغام دوں گا کہ آپ پہلے عقیدہ بنائیں. سب باتیں چھوڑ دیں. آپ
فرسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنے دین کو مکمل سمجھیں. اگر آپ دین کو ناقص سمجھیں گے کافر ہو جائیں گے. دین کو انکمپلیٹ سمجھنے والا کافر ہے, قرآن کی آیت کا انکار ہے. تو آپ دین کو مکمل سمجھے. جب دین کو مکمل سمجھے گا, فرسٹ کوشچن مارک آئے گا عید میلاد کہاں سے آئی. مطلب یا کوئی بھی جو کوئی بھی بھی بدعت ہے, جو بھی یہ کہاں بدعت سے ہے, آیا؟ میں ہماری بات کے تعلق سے, سبحان اللہ. تو کوئی بھی بدعت ایک کوشچن مارک آئے گا اس کے دماغ میں کہ یہ کہاں سے آیا. اگر دین مکمل ہے تو یہ کہاں سے آیا. دین کو مکمل سمجھیں آپ. دوسری چیز, سنت کی اہمیت کو سمجھیں آپ. سنت کسے کہتے ہیں, سنت کا کیا مقام ہے. اللہ نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا کہ جو نبی تم کو دے اس کو لے لو, جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ, نبی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تمہیں رہنمائی کر کے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے. کیا کہا اللہ نے, یا ایھا الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, ولا تبطلوا اعمالکم, اپنے عملوں کو برباد مت کرو. اگر رسول کی اطاعت سے ہٹو گے اللہ عمل برباد کر دے گا, وہ عمل کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو. تو آپ سنت کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر سنت کی محبت آئے گی, خود بخود بدعت ختم ہو جائے گی. بدعت خود بخود ختم ہو جائے گی جب سنت کی محبت آئے گی, کیونکہ دو بدعت اور سنت دونوں ایک دل میں نہیں رہ سکتے. صحیح بات. تو الحمدللہ جب سنت کی محبت ہوگی تو بدعت کا خود بخود خاتمہ ہوگا. تیسری چیز یہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے آ جانے کے بعد, حق کے واضح ہو جانے کے بعد کسی کی بات کو نہیں سنیں گے. جی جی. آج عید میلاد کے حوالے سے یا کسی بھی بدعت کے حوالے سے آپ بات کریں گے تو کہتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد کرتے آ رہے ہیں, ہمارے بڑوں نے کیا, ہمارے جو ہے علماء کہتے ہیں, ہمارے ائمہ کا یہ مسلک ہے. تو سب سے بڑا ولی اگر کوئی ہے رسول اللہ کے بعد تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ ابن عباس نصیحت کر رہے تھے, تو صحابی نے عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ مجھے تو ابو بکر نے ایسے کہا, حضرت عمر نے ایسے کہا, اور آپ الگ بتا رہے ہیں. تو عبداللہ ابن عباس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا. صحابی رسول عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن, چہرہ غصے سے لال ہو گیا. کہتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تم پر کہیں پتھروں کی بارش نازل نہ کرے. ایک صحابی صحابہ کو دھمکا رہا ہے, مجھے ڈر ہے اللہ کہیں پتھروں کی بارش نازل نہ کرے. میں تم کو قول مصطفیٰ سنا رہا ہوں اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر نے ایسے کہا, عمر نے ایسے کہا. رسول کی بات آ جائے تو پھر ابو بکر کی بات کو نہیں مانا جائے گا. حتیٰ کہ اگر رسول کی بات آ جائے, وقت کا نبی موسیٰ بھی دوبارہ زندہ لوٹ کر آئے تو ان کی بات کو نہیں مانا جائے گا. قول مصطفیٰ, شریعت جو آپ لے کر آئے وہی ثابت ہوگی. تو آج ہماری گمراہی اور بدعت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رسول کی بات کے آگے دوسروں کی بات کو ترجیح دے دیا. ہم آگے نکل گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے, آپ کی اطاعت سے بڑھ کر کے باغی بن کر کے ہم لوگوں کی باتوں کو ترجیح دینے لگے. چوتھی نصیحت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر حدیث میں فرمایا تھا کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. آپ نے تیسری چیز کا ذکر نہیں کیا. بعض اہل علم نے اس حدیث کی نکات میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی کتاب اللہ اور سنت رسول کے ساتھ کسی چیز کو شامل کر رہا ہے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ کفر اکبر کا مرتکب ہے. اللہ اکبر. یعنی جو چیزیں رسول دے گئے وہ اس سے تجاوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے, یعنی کسی چیز کو قرآن اور حدیث کے مقام کے برابر لانے کی کوشش کر رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کہا کہ ترکت فیکم شیئین, میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو شخص اللہ کی کتاب کو اور رسول کی حدیث کو صحابہ کے فہم پہ نہیں سمجھتا وہ گمراہ ہے, جہنم کے راستے پر ہے, اور اگر اسی پہ مر جائے تو کلہم فی النار کے تحت وہ جہنم میں ہوگا. تو آج میں تمام لوگوں کو چیلنج دیتا ہوں اور ان کو پیغام دیتا ہوں کہ اگر آپ کوئی بھی عمل کرنا چاہتے ہیں جس کو آپ ثواب کی نیت سے کرتے ہیں, آپ اس کو نیکی سمجھتے ہیں یا اچھا سمجھتے ہیں, تو آپ اس کی دلیل چیک کریں, اپنے علماء سے پوچھیں. اس کی دلیل آپ کو کتاب اللہ میں ملنی چاہیے یا سنت رسول میں ملنی چاہیے یا کم از کم صحابہ کے منہج میں ملنی چاہیے, یا اس سے بھی کم کہہ دیں تو کسی بڑے علماء کرام یا سلف صالحین میں سے کسی کا اثر تو بھی ثابت ہونا چاہیے. تب جا کر کے اگر آپ وہ کوئی عمل کریں گے تو ممکن ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے. لیکن جو چیز کتاب اللہ میں نہیں ہے, سنت رسول میں نہیں ہے, صحابہ میں نہیں ہے, تو پھر آپ بربادی کے راستے پر ہیں. اور ایک آخری بات میں یہ پیغام یہ دوں گا, دیکھیں عید میلاد النبی, نبی کی وفات کے تقریباً 600 سال یا 400 سال جو بھی ہے, 6ویں صدی ہجری میں, اللہ کو اس کا علم تھا کہ آپ کی امت میں میلاد ہوگا. یقیناً اللہ کو تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم ہے, وہ ابد سے ازل تک سب کچھ جانتا ہے.
2026 میں عید میلاد ایسے ہوگا یہ بھی اللہ جانتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ جو اتنا علیم ہے، اتنا قدیر ہے، تو اس نے اللہ کے نبی کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ آپ کی امت میں 2026 میں ایسے ہوگا؟ اللہ کا نہ بتانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بدعت ہے. آپ غور کر کے دیکھیں. جی جی جی. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اٹھا کر کے نہیں بتائے گا کہ یہ بدعت ہے بدعت ہے. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے دیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا، کہتے ہیں کوئی شخص اگر ایسا عمل کرے گا جس پر ہماری مہر نہیں ہوگی، یعنی جس پر اللہ اور اس کے رسول کی مہر نہیں ہوگی، وہ کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، فہو رد، اللہ کے نزدیک مردود ہے. اللہ. مردود ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، اگر وہ عمل کی دلیل کتاب و سنت سے ملتی ہے تو ہم ہدایت کے راستے پر ہے. اگر کتاب و سنت ہدایت صرف کتاب و سنت ہے، جی جی. تیسری چیز نہیں ہے. اگر کتاب و سنت میں فہم سلف کے مطابق وہ چیز مل رہی ہے تو ہدایت ہے، ورنہ وہ گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے. بس الحمدللہ کا سوا. بہت شکریہ شیخ، آپ وقت نکال کے ہمارے پاس آئے. ناظرین، آج کی ہماری یہ گفتگو کے اندر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دل دماغ کو صاف کر کے کوئی جماعت کی، کوئی مسلک کی محبت کو سائڈ میں رکھ کے اپنے ہر عمل کو چیک کیجیے، کیونکہ یہ بہت اہم پہلوؤں پر گفتگو ہوئی ہے کہ انسان اگر بہت اچھی نیت کے ساتھ بھی بہت اچھا عمل بھی کرے لیکن وہ سنت نہیں تو پھر وہ اس کو جہنم میں لے جا سکتا ہے. بدعت انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے. لہٰذا آپ تھوڑا دل صاف رکھ کے یہ بات سمجھیں اور اپنے آس پاس دوست احباب، آس پڑوس، خاندان والوں میں یہ پیغام دیں کہ سنت ہماری کامیابی کا راستہ ہے، بدعت ہماری تباہی کا راستہ ہے. کوشش کریں، علم حاصل کریں، علماء اکرام سے جڑیں، سنت کیا ہے بدعت کیا ہے جانیں. ہر عمل کرنے سے پہلے اس کو آپ دلیل کے طور پہ کتابوں میں، قرآن میں، حدیث میں تلاش کریں، صحابہ کے عمل میں تلاش کریں. آج کا یہ پیغام تھا. ہم شیخ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جزاک آج اللہ کے خیر. یہ پوڈ کاسٹ کو یہاں پر اختتام کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.